صحابہ کی نمازوں کا دیکھیں، صحابہ نے بھی وہی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی اور ان کی زندگیاں بھی ایسے ہی تھیں. جب نماز کا وقت آتا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا، متغیر ہو جاتا. تو صحابہ ان سے پوچھتے تھے کہ آپ نماز کی جو اذان ہوتی ہے تو ایک دم سے آپ کا چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے، ایسا کیوں؟ تو فرماتے تھے کہ اس امانت کو ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے کہ جس کو پہاڑوں پہ پیش کیا گیا تو پہاڑوں نے بھی اٹھانے سے انکار کر دیا. اتنی زیادہ ان کو اپنی نماز کی ویلیو اور امپورٹنس ان کا احساس تھا کہ یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے جا رہے ہیں. کیونکہ نماز میں کیا ہوتا ہے، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں. آپ ذرا سوچئے نا کہ آپ کو اگر اچانک ایک فون آ جائے کہ جی پرائم منسٹر صاحب نے آپ کو بلا دیا، تو آپ ایک دم سے کیا ہوگا، آپ کی دل کی دھڑکنیں ویسے ہی تیز ہو جائیں گی. یار پرائم منسٹر نے بلایا، اتنا بڑا بندہ، مطلب دنیا کے اعتبار سے ظاہر ہے وہ جو مرتبہ بڑا ہے نا، یا کوئی منسٹر نے بلایا یا کسی بادشاہ نے بلا لیا، تو فوراً کیا ہوتا ہے، آپ کی فیلنگز چینج ہو جاتی ہیں نا کہ بڑی اہم شخصیت سے ملنے جا رہا ہوں تو میرا حلیہ بھی بہتر ہونا چاہیے، میں نے بات کیا کرنی ہے، بات کس طریقے سے کرنی ہے، کیا ادب ہوگا، کیا احترام ہوگا، ساری چیزیں ہمارے ذہن میں چلتی ہیں. تو آپ سوچئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو پوری کائنات کا بادشاہ ہے تن تنہا، وہ جب ہمیں 5 دفعہ دن میں بلاتا ہے اور اس کے سامنے ہم کھڑے ہوتے ہیں، تو کیا ہمارے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہم واقعی اس ذات کے سامنے کھڑے ہونے جا رہے ہیں جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، جو ہماری پوری دنیا کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، اور ایک دن ہم نے الٹیمیٹلی ویسے بھی اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے. تو یہ احساس اگر دل میں نہیں ہے تو پھر کیا ہے کہ وہ جس طرح انسان نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے اسی حالت میں واپس آ جاتا ہے. کوئی اس کو فیلنگ ہی نہیں ہوتی، نماز سے پہلے بھی کوئی احساس نہیں، نماز کے دوران بھی کوئی احساس نہیں، اور واپس آنے کے بعد بھی کوئی تبدیلی نہیں. تو یہ کس وجہ سے تھا کہ صحابہ میں اس چیز کی احساس ہوتا تھا کہ نماز ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. اسی طریقے سے ابو بکر رضی اللہ عنہ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ایسے کھڑے ہوتے تھے قیام میں کہ لگتا تھا کہ جیسے کسی نے لکڑی گاڑ دی ہے. جیسا لکڑی بالکل کہ گڑی ہوتی ہے نا، بالکل تو ہلتی نہیں، تو ایسے لگتا تھا جیسے لکڑی گاڑ دی ہے. اور وہ اتنا رویا کرتے تھے کہ روتے روتے ان کی ہچکی بن جاتی تھی. تو یہ بھی ان کو کیوں ایسا ہوتا تھا؟ کیونکہ اللہ کی یاد تھی نماز میں. اگر اللہ کی یاد نہیں ہے نماز میں تو انسان کو کوئی فیلنگ ہی نہیں ہے. کیونکہ انسان کے آنسوؤں کا نکلنا، انسان کا دل کا نرم ہونا، انسان کو یہ احساس اسی وقت ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے. جب یاد ہی نہیں ہے تو پھر یہ سب چیزیں انسان کے لیے کرنا مشکل ہوتا ہے. اسی طریقے سے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، وہ بھی جب نماز پڑھا کرتے تھے تو انہوں نے اپنی راتیں جو ہے وہ ڈیوائیڈ کی ہوئی تھی. آج کی رات جو ہے میں قیام میں گزاروں گا، تو ساری رات قیام میں گزار دیتے تھے. پھر ایک رات کہتے تھے کہ میں آج رات جو ہے وہ رکوع میں گزاروں گا. پھر کسی روز کوئی رات ہوتی تھی کہ آج کی رات میں سجدے میں گزاروں گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف قیام ہی کیا تو باقی نماز چھوڑ دی، یعنی نماز میں جو ہے قیام کو زیادہ ٹائم دیا باقی جو رکوع اور سجدے کی نسبت، اور جس دن رکوع کو زیادہ ٹائم دیا اس دن قیام اور سجدے کی نسبت رکوع میں زیادہ وقت گزارا. تو مقصد کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہر حالت میں زیادہ وقت گزارنے کی کوشش کیا کرتے تھے تاکہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق قائم ہو. ایک مرتبہ ایک انصاری صحابی تھے، ان کا باغ تھا، اور باغ بڑا زبردست تھا، اور اس میں جو تھے وہ کھجوریں بھی تھیں اور خوشے لگے ہوئے تھے اور بہت گھنا باغ تھا. تو اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے، تو نماز پڑھتے ہوئے کیا دیکھتے ہیں کہ اتنے میں کوئی پرندہ آیا باغ میں، اور وہ ادھر ادھر پھرنا شروع ہو گیا. اس پرندے کو باہر نکلنے کی جگہ نہیں ملی، اتنا گھنا باغ تھا کہ پرندے کو باہر نکلنے کی جگہ نہیں ملی. تو نماز پڑھتے پڑھتے ان کا دھیان اس پرندے کی طرف چلا گیا، اور یہ احساس پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ میرا باغ کتنا زبردست ہے، کہ اتنا گھنا باغ ہے. اس سے کیا ہوا کہ وہ بھول گئے کہ میں نے کتنی رکعات پڑھی ہیں. سہو ہو گیا، نماز ختم کی. نماز ختم کرنے کے بعد اتنا انہیں غم ہوا اس چیز کا کہ اس کی وجہ سے میں نماز سے غافل ہو گیا ہوں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور جا کے کہا کہ یہ میرا باغ ہے، میں اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں، کیونکہ اس کی وجہ سے آج میں نماز سے غافل ہو گیا. اس باغ کی وجہ سے میں نماز سے غافل ہو گیا. اور باغ جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 50,000 درہم میں اس کو بیچا، اور پھر وہ مال جو ہے وہ بیت المال میں ڈالا اور اس کو آگے باقی جو بھی مستحقین تھے ان تک پہنچایا. تو اتنی اہمیت نماز کی صحابہ میں تھی کہ ان کو اس چیز کا پتہ تھا کہ یہ کتنا اہم کام ہے.
یہ نماز پڑھنا جو ہے کتنی امپورٹنٹ چیز ہے ہماری زندگی میں، اسی لیے وہ باقی چیزوں کی نسبت اس چیز کو بہت زیادہ اہمیت دیا کرتے تھے.